حدیث پاک ہے طلب العلم فریضہ علی کل مسلم، علم سیکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے، اور یہ ایسا فرض ہے کہ جب تک اس فرض کو ادا نہ کیا جائے کوئی بھی فرض انسان کما حق و ادا نہیں کر سکتا۔ اس کی اہمیت کو بیان فرمایا اطلب العلم ولو کان بالصین، تم علم دین سیکھو چاہے تمہیں چین جانا پڑے۔ اب آپ علم دین سیکھنے کا اندازہ اور اس کی اہمیت کا اندازہ اس طرح سے لگائیں کہ مثال کے طور پر کسی کو غسل کے فرائض نہیں آتے، تو جب غسل کے فرائض نہیں آتے ہوں گے اس کا غسل نہیں ہوگا، جب غسل نہیں ہوگا تو پھر نماز بھی نہیں ہوگی، حج کرے گا تو حج بھی نہیں ہوگا، قرآن چھوئے گا تو گناہ گار ہوگا۔ اگزامپل، جیسے غسل میں تین باتیں فرض ہیں۔ پہلا فرض ہے غرغرے کے ساتھ کلی کرنا، روزہ نہ ہو تو غرغرہ کریں۔ غرغرے کے ساتھ کلی اس طرح سے کرنا کہ دانتوں میں اگر کوئی چیز پھنسی ہو تو اس کو نکال لینا، نہیں نکالیں گے یوں ہی کلی کر لیں گے اور وہاں پر پانی نہیں پہنچے گا تو غسل نہیں ہوگا۔ دوسرا فرض ہے ناک میں نرم ہڈی تک پانی چڑھانا، اور اس میں بھی یہ ہے کہ ناک میں اگر گندگی وغیرہ سوکھ کر جم گئی ہو تو اس کو صاف کر لیا جائے، اس کے بعد پانی چڑھایا جائے۔ اگر صاف نہیں کریں گے اور پانی چڑھا لیں گے تو بھی غسل نہیں ہوگا۔ اور تیسرا جو فرض ہے وہ ہے پورے ظاہری بدن پر پانی بہانا۔ اب جیسے کان کا سوراخ ہے وہ ظاہر نہیں، لہٰذا کان کے اندر پانی بہانا فرض نہیں ہے، بلکہ نہ ڈالا جائے کہ نقصان کا باعث ہے۔ اسی طرح آنکھوں میں نہ ڈالا جائے۔ اس کے علاوہ جو پورا ظاہری بدن ہے اس میں پانی بہانا فرض ہے، اور اس طرح سے پانی بہایا جائے کہ ہر جگہ پر کم سے کم دو دو بوند پانی بہہ جائے۔ اور اس میں بعض اوقات ہوتا ہے کیا ہے کہ انسان نے انگوٹھی پہن رکھی ہے، چھلا پہن رکھا ہے، یا دھاگا کس کے باندھ رکھا ہے، یا بعض اوقات کان میں سوراخ کیا ہوا ہے، جیسے آج کل نوجوانوں کو آپ دیکھیں گے کہ وہ بندے وغیرہ پہنے رہتے ہیں، تار وغیرہ ڈال لیتے ہیں، حالانکہ ناجائز ہے اور حرام ہے مرد کے لیے۔ تو اب اس کان کا جو سوراخ ہوگا وہاں پر پانی اندر پہنچنا مشکل ہوگا، تو اس میں بھی پانی پہنچانا فرض ہے۔ یا ناک کا جو سوراخ ہوتا ہے، جیسے عورتیں زیور پہنتی ہیں تو اس میں بھی پانی پہنچانا یہ فرض ہے۔ اسی طرح ناف میں بعض اوقات پانی نہیں پہنچ پاتا، اور کچھ ہوتی ہیں جس میں احتیاط نہ کی جائے تو پانی نہیں پہنچ پائے گا، لہٰذا اگر بال کی نوک کے برابر بھی پورے بدن میں کوئی جگہ ایسی رہے گی جہاں پانی نہیں پہنچا تو پھر غسل نہیں ہوگا۔ اچھا، پانی پہنچانے سے مطلب یہ ہے کہ پانی بہایا جائے۔ بعض اوقات ہوتا ہے کیا ہے کہ ہم نے جیسے وضو کیا، غسل کیا، کسی نے کہا بھئی آپ کی پیٹھ تو گیلی نہیں ہوئی، اب اس نے کیا تھوڑا سا پانی ہاتھ میں لگایا اور اس کو گیلا کر لیا، تو پانی گیلا کرنا فرض نہیں ہے بلکہ پانی بہانا فرض ہے۔ اب یہ جو تین فرض ہیں ان میں سے اگر کوئی بھی فرض چھوٹ جائے گا تو غسل نہیں ہوگا۔ اب مثال کے طور پر کسی نے ناک میں پانی نہیں چڑھایا، جیسے آج کل آپ دیکھیں گے بندہ جب غسل کرتا ہے نا تو چلو میں پانی لیا اور جلدی جلدی 3 بار ناک میں پانی مار لیا، تو پانی مارنے سے پانی نہیں پہنچتا ہے، بلکہ پانی آپ کھینچیں گے سانس کے ذریعے تھوڑا سا، تب وہ ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچے گا۔ آپ پانی مارتے رہیں گے تو پانی نہیں پہنچے گا۔ اب ایک بڑی تعداد ہے جو پانی نہیں پہنچاتی، جب پانی نہیں پہنچائیں گے تو آپ دیکھیں غسل نہیں ہوگا۔ جب غسل نہیں ہوگا تو مسجد میں نہیں جا سکتے، چونکہ ناپاک ہے، ناپاکی میں مسجد میں جائیں گناہ گار ہوں گے۔ آپ نماز میں نہیں پڑھ سکتے، گھر میں ہی صحیح، گھر میں نماز پڑھیں گے تو گناہ گار ہوں گے کیونکہ پاک نہیں، آپ ناپاک ہیں۔ اسی طرح آپ قرآن نہیں چھو سکتے، قرآن چھوئیں گے گناہ گار ہوں گے کیونکہ آپ ناپاک ہیں۔ آپ حج نہیں کر سکتے کیونکہ حج کریں گے ناپاکی کی حالت میں تو گناہ گار ہوں گے۔ آپ دیکھیں جو ایک مسئلہ تھا پاکی کا وہ معلوم نہیں ہوا تو دین میں ہمیں کتنا بڑا نقصان ہوا ہے۔ لہٰذا جب اگر مکمل دین ہی ہمیں معلوم نہ ہو جو اللہ اور اس کے رسول نے ہمارے لیے بنایا ہے تو پھر ہمیں کتنا بڑا نقصان ہوگا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ لہٰذا قرآن بھی سیکھیں اور قرآن کے جو احکامات ہیں، جو مفاہیم ہیں، اس کو بھی سیکھنے کی بھرپور کوشش ہی کریں۔ اللہ اور رسول نے جو ہمارے لیے دین بنایا اس دین کو سیکھیں۔ مکمل عالم بننا ضروری نہیں، لیکن کم سے کم اتنا تو سیکھ لیں جو فرائض و واجبات ہمارے لیے ہم اس کی ادائیگی کر سکیں، ورنہ دنیا میں بھی ابھی اس کا نقصان ہوگا اور آخرت میں بھی نقصان کا سامنا ہوگا۔ پوری زندگی پتہ چلا میں نے محنت کری، کتنے سال 60 سال نمازیں پڑھی، لیکن ہاتھ ہمارے کچھ نہیں آیا کیونکہ ساری نمازیں ہم نے ناپاکی میں ادا کر لی۔ لہٰذا دین سیکھیں، دوسروں کو بھی سکھائیں، اپنے علاقوں میں، اپنے محلوں میں آپ دیکھیں علماء موجود ہیں، امام صاحبان موجود ہیں، ان کی خدمت میں جائیں، ان سے عرض کریں حضرت ہمیں آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ آپ سکھا دیں، وہ جو اجرت چاہیں آپ ان کو نذرانے کے طور پہ پیش کریں، 1000 2000۔ یہ بھی نہیں ہوتا، بعض اوقات ہوتا ہے کہ 50 100 روپے 500 روپے دکھاتے ہیں، پھر سوچتے ہیں کہ ہمیں کوئی گھر پہ آ کے پڑھا جائے، تو ظاہر بات ہے مہنگائی کا دور ہے، اتنے میں کچھ نہیں ہوتا۔ علماء کی آپ اس انداز میں خدمت کریں کہ وہ خوشی کے ساتھ آپ کو دین سکھائیں، اور پھر وہ ادھر ادھر ہاتھ ہی نہیں چلائیں گے۔ ظاہر بات ہے کہ اگر 150 لوگ علماء کی خدمت میں جائیں گے اور پڑھائی کریں گے تو ان کے بھی خرچے پورے ہوتے رہیں گے اور آپ بھی ان کے علم سے فیض یاب ہوتے رہیں گے۔ تو اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، خود بھی علم سیکھیں،
چاہے آپ کی عمر 100 سال ہو جائے، چاہے 50 سال ہو جائے، چاہے 60 سال ہو جائے، علم سیکھنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی جب تک مرے نہیں ہیں نا۔ ابھی آپ کے پاس موقع ہے، مر جائیں گے، زندگی کی جو مالا ہے، سانسوں کی مالا ہے، ٹوٹ جائے گی تو پھر یہ موقع ختم ہو جائے گا۔ لہٰذا جب مرے نا تو اپنا دین سیکھ کر مریے، بغیر سیکھے مریں گے تو بہت زیادہ نقصان ہوگا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔